support here. ہم پاکستان کا فیڈرل سسٹم پڑھ رہے ہیں، جو آج کا ہمارا تھرڈ ٹاپک ہے پاکستان کے دستور کا۔ فیڈرل سسٹم میں جو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اختیارات کو کن مرکز اور صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کون کون سے اختیارات مرکز اور کون سے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں۔ پاکستان کا سن 1973 کا آئین ایک وفاقی آئین ہے، یعنی وفاقی آئین وہ ہوتا ہے اور وفاقی نظام وہ ہوتا ہے جس میں آئین کے تحت اختیارات کو مرکز میں اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان کو 1973 کے آئین کے مطابق ایک وفاق بنایا گیا جس میں 4 صوبے اور مرکز کے زیر انتظام قبائلی علاقے اور قبائلی علاقوں پر مشتمل ایک وفاق تھا۔ اور یوں جو اس میں 1956 اور 62 کے دستور ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی وفاقی ہی تھے، لیکن ان کے تحت صوبوں کو جو داخلی خود مختاری تھی وہ کم ملی تھی اور صوبوں کے درمیان یہ عدم اطمینان کا بھی باعث رہی۔ اس سے 1973 کے آئین میں صوبائی خود مختاری بہت زیادہ شامل کی گئی، اور جو 1973 کا دستوری مسودہ تھا، اس پر چاروں صوبوں کے نمائندوں نے کے دستخطوں نے اور تمام اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے رہنماؤں کے دستخطوں نے یہ ثابت کیا کہ پوری قوم کا نمائندہ دستور تھا۔ اور اس طرح صوبوں کا جو ایک صوبائی خود مختاری کا ایک بہت دیرینہ مطالبہ تھا وہ اس آئین کے تحت پورا کر دیا گیا۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم، جب آپ آگے ترامیم پڑھیں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مزید اختیارات صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم کے تحت چلے گئے اور اس طرح صوبائی خود مختاری مزید بڑھ گئی۔ اور اس کے بعد جو صوبے ہیں وہ کافی حد تک داخلی طور پر خود مختار ہو گئے۔ وفاقی نظام حکومت کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ 73 کے آئین کے مطابق جو اختیارات کی تقسیم کی گئی وہ مرکز اور صوبوں کے درمیان کی گئی، جس طرح کہ ہر وفاقی ملک میں ہوتا ہے کہ وفاق کے یونٹس میں یا اس کے صوبوں اکائیوں میں اور مرکز میں اختیارات کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ دستور میں صرف وہ اختیارات درج ہیں جو مرکزی حکومت کے پاس ہوں گے یا جو متصلہ ہوتے ہیں، جوائنٹ جو اختیارات، جوائنٹ پاورز ہوتی ہیں جس میں مرکز اور صوبے دونوں اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں، دونوں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مرکز کے اور صوبے کے اختیار میں یا قانون میں کوئی تضاد پایا جائے تو برتری مرکزی قانون کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ان فہرستوں کے علاوہ یعنی کہ مرکزی اور متصلہ کے علاوہ جو امور تھے وہ سب کے سب صوبوں کے سپرد کر دیے گئے۔ اس طرح صوبائی خود مختاری بڑی حد تک صوبوں کو مل گئی اور صوبوں کو جو ان کا اختیارات تھے انہوں نے ان کے جداگانہ تشخص کو مزید اجاگر کیا۔ اس آئین کے تحت 2 ایوانی مقننہ بنائی گئی، جیسا کہ ہر وفاقی ملک میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کا کے 2 ایوان ہوتے ہیں۔ ایوان بالا میں نمائندگی آبادی کے تناسب سے دے کر ایوان بالا میں نمائندگی برابر دے کر چھوٹے اور بڑے صوبوں کو مطمئن کیا جاتا ہے، اور ایوان زیریں میں نمائندگی آبادی کی بنیاد پر دے کر بڑے صوبوں کو بھی مطمئن کیا جاتا ہے جن کی آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی ایسا ہی نظام ہے۔ ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیریں کو قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ سینٹ میں بھی ہر صوبے کو برابر نمائندگی حاصل ہے اور قومی اسمبلی میں ہر صوبے کو اس کی آبادی کے تناسب سے حاصل ہے۔ اور اس طرح سینٹ کو جو ابتدائی شکل میں کافی اختیارات حاصل تھے، لیکن 8ویں ترمیم نے سینٹ کو مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ دستور میں ترمیم کا ایک مشکل طریقہ کار ہے جس کے تحت پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ترمیمی تجویز کو پہلے قبول کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت اس کو پاس کرتی ہے اور پھر یہ صدر مملکت کے دستخطوں سے ترمیم ہو سکتی ہے۔ سینٹ میں جو صوبوں کی برابر نمائندگی کی وجہ سے ان کی مرضی کے بغیر یعنی کسی ایک صوبے کی بھی مرضی کے بغیر دستوری ترمیم نہیں لائی جا سکتی، یعنی اس طرح صوبوں کو، چھوٹے اور بڑے صوبوں کو دستوری لحاظ سے کافی تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہر وفاقی ملک میں جو وفاقی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اور دستور کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے علاوہ صوبوں اور مرکز کے یا صوبوں کے آپس کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک سپریم کورٹ بنائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی اسی طرح ایک سپریم کورٹ تخلیق کی گئی ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق سپریم کورٹ جو تخلیق کی گئی ہے وہ دستوری مقدمات کی سماعت کرتی ہے اور دستور کی وضاحت کا کام بھی سر انجام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو متصلہ امور کی فہرست ہے جو کہ اس کے اندر درج ہے، اس میں قانون بنانے کا اختیار مرکز اور صوبوں کو مشترکہ طور پر حاصل ہے، لیکن جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر دونوں الگ الگ قسم کے بناتی ہیں قانون تو مرکزی قانون کو برتری حاصل ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان کے جو وفاقی نظام ہے اس کے میں ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہی دستور ہے پاکستان کے وفاق اور صوبوں کے لیے الگ الگ دستور نہیں ہے، اور کچھ وفاقی ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں پر وفاق اور صوبوں کے الگ الگ دساتیر ہیں، جیسے کہ امریکہ اور جیسے کہ سوئٹزرلینڈ۔ اس کے علاوہ جو ریزیجول پاور ہیں یعنی باقی ماندہ اختیارات جو مرکزی حکومت کے نہیں ہیں اور نہ ہی متصلہ ہے، وہ سب کے سب صوبوں کو دے دیے گئے ہیں، اور یہ صوبائی خود مختاری یا صوبائی داخلی خود مختاری کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں صوبوں کی جو قانون سازی ہے وہ ان کی اپنی پارلیمنٹس کرتی ہیں، لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ صوبائی اسمبلیاں ایک قرارداد کے ذریعے پارلیمنٹ کو کہیں کہ ان کے کسی بھی صوبائی معاملے میں یعنی صوبوں کے آپس کے معاملے میں قانون سازی کریں تو ایسے جو تھا ایسے سچویشن میں جو پارلیمنٹ ہے وہ صوبوں کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن اس صورتحال میں صوبوں کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے قانون پاس کر کے جو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا اس صوبے کے لیے قانون ہے وہ منسوخ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ صوبوں کے لیے پاس ایک اور یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وفاق کے پاس انتظامیہ موجود نہ ہو تو وہ انتظامیہ کے افراد کا مطالبہ کر سکتے ہیں صوبائی حکومتوں سے، اور وہ اگر اس کے لیے راضی ہوں تو وفاق کو صوبائی حکومتیں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ وفاقی حکومت کو کا وہ فرض ادا کر دیتی ہیں یا اس کا وہ فریضہ ادا کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ صوبوں کی جو آپس کی تجارت ہے اس کے لیے پاکستان کا وفاق صوبوں کو مکمل آزادی دیتا ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ قومی مفاد میں سمجھتا ہو تو وہ صوبوں کے درمیان یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں تجارت کی آزادی پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ کسی صوبائی اسمبلی کو اختیار نہیں ہے کسی قانون کے وہ کوئی قانون بنائے یا انتظامی کارروائی کرے جس میں اس صوبے میں کسی بھی قسم کی اشیاء کے داخلے یا صوبے سے ان کی برآمد کی ممانعت کی گئی ہو، یعنی اگر پارلیمنٹ نے منع کیا ہو اور کسی خاص وجہ سے ایسا کیا ہو۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہے کہ صوبوں کے جو داخلی تجارت ہے آپس کی تجارت ہے بین الصوبائی تجارت ہے اس میں کوئی پابندی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی صورت میں لگائی جائے تو پھر وہ صوبائی حکومتیں اس کے اوپر عمل کرنے کی پابند ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اختیارات کی تقسیم ہے یا سیپریشن آف پاور کس طرح سے ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دستور میں یہ واضح کیا گیا تھا، جو 56 اور 60 کا دستور تھا اس میں واضح کیا گیا تھا کہ اختیارات کی فہرست ہوگی، 3 طرح کی وفاقی اختیارات ہوں گے، صوبائی ہوں گے اور متصلہ ہوں گے۔ اسی طرح جو 62 کے آئین تھا اس میں صرف وفاقی اختیارات درج تھے اور باقی سارے اختیارات صوبوں کو حاصل تھے، اور 73 کے آئین میں اختیارات کی 2 فہرستیں ہیں، ایک وفاقی ہے یعنی نہ تو اس نے 56 کا سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے اور نہ 62 کا، بلکہ 73 کے آئین میں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کہ اس میں اختیارات 2 قسم کے ہیں، ایک وہ وفاقی ہیں اور دوسرے وفاقی اختیارات کی فہرست اول اور وفاقی اختیارات کی فہرست دوم اور اس کے علاوہ متصلہ۔ لیکن جو 18ویں ترمیم تھی اس میں متصلہ کو ختم کر کے بھی صوبوں کو سارے دے دیے گئے، تو اب صرف وفاقی اختیارات 2 قسم کے رہ گئے ہیں، وفاقی اختیارات کی فہرست اول اور فہرست دوم۔ وفاقی اختیارات پاکستان کا جو وفاق ہے اس کو وہی سارے اختیارات حاصل ہیں جو دنیا کے کسی بھی وفاق کو حاصل ہوتے ہیں یا عام حالات میں کسی بھی جو وفاقی مملکت میں مرکز کو حاصل ہوتے ہیں، وہی اختیارات آلموسٹ پاکستان کو کی وفاقی حکومت کو بھی حاصل ہیں، جس کی ٹوٹل جو شقیں ہیں وہ 59 ہیں، اور مختصراً ہم نے ان کو پڑھنا ہے۔ پہلا اختیار جو فوج کا اختیار ہے وہ ہر ملک میں ایون جو کمزور سے کمزور وفاق بھی ہو اس کے پاس بھی دفاع کا اختیار اس کے اپنے پاس ہوتا ہے، کرنسی کا اختیار ان کے اپنے پاس ہوتا ہے، اور جو فارن ریلیشن یا امور خارجہ ہے خارجہ پالیسی کا اختیار مرکزی حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی جو مرکزی حکومت ہے اس کے پاس بھی افواج کی تنظیم کا، دفاعی پالیسی بنانے کا، فوجی تنصیبات، چھاؤنیاں اور ان کی حدود کو بنانا، ان کے اندر بلدیاتی ادارے بنانا، یہ سب اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ امور خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی معاہدات کا اختیار مرکزی حکومت کے پاس ہے۔ زر مبادلہ، غیر ملکی امداد، قرضے، دفاع کے لیے فنڈ، کرنسی، قرعہ اندازی، قومی منصوبہ بندی، اسٹاک ایکسچینج، بینکاری، انشورنس، درآمدات، برآمدات، اس کو معیار کو قائم رکھنا، یہ سب مرکزی حکومت کے انڈر آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جہاز رانی، بندرگاہیں، بحری علاقوں کے ہسپتال، بحری حدود میں جو بھی ماہی گیری، فضائی سروس، سمندروں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے مسافروں اور سامان کی آمد و رفت، ہوائی اور بحری سروسز کے لیے لائٹ ہاؤس وغیرہ،
یہ اختیار بھی مرکزی حکومت کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ مردم شماری انتخابات اور الیکشن کمیشن، یہ ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، یہ ادارے بھی مرکزی حکومت کے تحت کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے جو ٹیکسز ہیں، کسٹم ایکسائز ڈیوٹی، جو پراپرٹی ٹیکس ہیں، انکم ٹیکس، کارپوریشن ٹیکس، گیس اور معدنیات وغیرہ پر ٹیکس، اور تیل پر ٹیکس، صنعتی یونٹ پر ٹیکس، مسافروں کی آمد و رفت پر ٹیکس اور اسٹیٹ پراپرٹی، یہ سب کے سب مرکزی حکومت کے انڈر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت کے اندر ایک پبلک سروس کمیشن کا ادارہ بھی آتا ہے، جسے وفاقی پبلک سروس کمیشن کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وفاقی محتسب کا ادارہ جس کو ہم نیب کہتے ہیں عام زبان میں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ، ماتحت عدالتوں کا دائرہ سماعت اور وفاقی ٹریبونل۔ اس کے علاوہ اعداد و شمار کا حصول اور اس کی جو ضروری معلومات ہیں وہ بھی وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہیں۔ پولیس آفیسرز کا صوبوں میں تقرر۔ اس کے علاوہ صدر، وزیر اعظم، وزراء، پارلیمنٹ کے ارکان کی تنخواہیں اور الاؤنسز، اور اس کے علاوہ قومی شاہراہیں، سروے، محکمہ موسمیات، وفاق کے زیر انتظام کارپوریشن، افیون کی برآمدات، لائبریریز، اور جتنے میوزیمز ہیں وہ، اور فنی اور پیشہ ورانہ تحقیقی ادارے، غیر ملک میں پاکستانی شہری انتقال آبادی، حج اور غیر ممالک میں مقدس مقامات کی زیارت، کاپی رائٹ، ایٹمی توانائی اور ایندھن، حقوق شہریت، یعنی حقوق شہریت کو دینا یا کسی کے منسوخ کرنا، یا کسی کی اس سلسلے میں کوئی بھی درخواست کو قبول کرنا یا رد کرنا، یہ بھی وفاقی حکومت کے انڈر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاک، تار، فون، ٹی وی اور ریڈیو، یہ محکمے بھی وفاقی حکومت کے، یعنی ذرائع جو ابلاغ ہیں، اس کے جو ہیں مینز آف کمیونیکیشنز ہیں، یہ سب بھی وفاقی حکومت کے انڈر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی امور کی تو فرسٹ فہرست تھی، اس کے علاوہ جو دوسری فہرست ہے اس میں معدنی تیل اور قدرتی گیس اور مائع، اعداد و شمار اور معلومات کی فراہمی، ریلوے، مرکزی صنعتیں اور وابڈہ، مشترکہ مفادات کی کونسل، جرائم اور قانون کی خلاف ورزی کے معاملات، فیس کی شکل میں محصولات، اور جو مذکورہ امور ہیں ان کے متعلق جتنے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے، یہ سب کے سب وفاقی حکومت کے انڈر آتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو چیز آتی ہے وہ ہے متصلہ امور کی فہرست، کانکرنٹ لسٹ۔ متصلہ امور میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سے یہ جو سارے اختیارات ہیں یہ بھی اب صوبائی حکومتوں کے پاس آ گئے ہیں۔ تو ان اینی کیس اگر 18ویں ترمیم ختم ہوتی ہے تو یہ اختیارات دوبارہ سے مرکزی حکومت کے پاس جائیں گے، ورنہ یہ سب اب صوبائی حکومتوں کے اختیارات میں آتے ہیں۔ تو جو اوپر وفاقی امور کی فہرست دوم تھی، فیس کی شکل میں محصولات تک، یہاں پر وفاقی امور کے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سب مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے اختیارات ہیں وہ سب کے سب صوبوں کے پاس آتے ہیں، جس میں تعلیم آ جاتی ہے، جس میں صحت آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو متصلہ امور کے محکمے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں، جیسے ضابطۂ فوجداری یعنی کرمنل لا، ضابطۂ دیوانی یعنی سول لا، فوجداری قوانین، حلفیہ بیان، شہادت، شادی، طلاق، نابالغ بچے اور متبنہ کا قانون، وراثت اور وصیت نامے، دیوالیاپن، ثالثی فیصلے، کاروباری معاہدے اور دستاویزات وغیرہ۔ اس کے علاوہ ٹرسٹ کی جائیدادیں جتنی ہوتی ہیں ان کو ٹرسٹی شپ کو دیکھنا اور اس کے متعلق جتنی قانون سازی ہے وہ کرنا، انتقال جائیداد، رجسٹریشن اور متروکہ املاک وغیرہ کا جو بھی معاملات ہیں وہ بھی صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہے، وہ ان کے اوپر قانون سازی کرتی ہے۔ امن و امان کا قیام، قیدیوں کی بین الصوبائی منتقلی، امتناعی نظر بندی کا مطلب یعنی کسی شخص کو نظر بند کرنا، نقل و حرکت سے روکنا، اس کی کسی بھی مشکوک حرکات کی وجہ سے یا کچھ ایسے ریکارڈ کی وجہ سے، جرائم کی روک تھام، اسلحہ، بارود اور دھماکہ کرنے والا مواد۔ اس کے علاوہ ادویات، دماغی امراض کا علاج، متعدی امراض کا علاج۔ متعدی امراض جو ہوتے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں، جیسے کہ جس میں وبائیں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں جیسے آج کل پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ماحولیات، اب یہ سب صوبائی حکومت کے انڈر بھی آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے، اسپیشلی سندھ کی اور مرکزی جو حکومت ہے اسلام آباد کی، ان کے کافی زیادہ تضاد نظر آتے ہیں ان کی پالیسیز میں۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ اب جو فہرست ہے یا یہ اختیارات ہیں یہ اب صوبوں کے پاس آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آبادی سے ریلیٹڈ جو پاپولیشن پلاننگ ہے وہ، اور سماجی بہبود، لیبر مسائل، اجرت کو طے کرنا، بیمہ اور ملازمت کی شرائط، سوشل سیکیورٹی، ٹریڈ یونینز کارکنوں کا تحفظ، بے روزگاری کا بیمہ۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ، تعلیمی معیار، اسلامی تعلیمات، اخبارات، رسائل، پرنٹنگ وغیرہ، برقیات،
نظام زکوٰۃ و کاف، فلم سازی، سینسر بورڈ، آثار قدیمہ، سیر و سیاحت اور تاریخی مقامات، اور قانون، صحت اور دیگر شعبے، روزگار اور تربیتی ادارے۔ برقیات میں بجلی کا آ جائے گا نظام، جیسے کہ سندھ کا اپنا ہے اور پنجاب کا اپنا ہے، اس طرح سے جو یہ نظام ہے۔ اور یہ سارے جو جتنے بھی متصلہ امور ہیں، یہ سب کے سب اب صوبائی حکومتوں کے انڈر آتے ہیں، اور یہاں پر ہمارا پاکستان کے وفاقی نظام کے ان اختیارات کی تفصیل اینڈ ہو جاتی ہے، جس کے تحت ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وفاقی امور کیا ہے، وفاقی نظام کیا ہے، وفاقی نظام جس میں آئین کے تحت اختیارات کو مرکز میں اور صوبوں میں تقسیم کہتا ہے۔ جو اختیارات مرکز کے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کے 73 کے آئین کے مطابق دو طرح کے اختیارات ہیں، دو لسٹیں ہیں، فہرست اول اور فہرست دوم، اور اس کے بعد متصلہ امور ہیں، اور متصلہ امور کے علاوہ وہ تمام اختیارات جو فہرست اول اور فہرست دوم میں درج نہیں ہیں، وہ سب کے سب صوبوں کے پاس آتے ہیں۔ اس طرح صوبائی خود مختاری اس 1973 کے آئین کے تحت صوبائی اور داخلی خود مختاری بہت حد تک صوبوں کو اب حاصل ہو چکی ہے۔ 56 اور 62 کے آئین کے کمپیریزن میں اگر آپ داخلی خود مختاری اور صوبائی خود مختاری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 73 کا آئین ایک بہت شائننگ اگزامپل ہے جس سے صوبوں کو بہت حد تک خود مختاری دے دی گئی ہے۔ آج یہاں پہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔